اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے اہل ایمان، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو۔ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارا کرو۔ ایمان قبول کرنے کے بعد برا نام رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو شخص توبہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے اہل ایمان، بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کیا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹو میں مت لگے رہا کرو۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بہت سے پراگندہ حال، غبارہ آلود، پرانے کپڑے پہننے والے اور کم حیثیت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرے۔ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا تو وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام دائمی عزت سے سرفراز ہوئے۔ تمام مومنین ایک ہی جسم کی طرح ہیں کہ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب جو شخص کسی کے عیوب بیان کر رہا ہے، در حقیقت وہ اپنے عیوب بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب کسی آدمی کا عیوب بیان کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ جواب میں وہ بھی اس کے عیوب بیان کرے گا، گویا اس طرح وہ اپنے عیوب خود بیان کرتا ہے۔ اس کی نظیر وہ حدیث ہے جو قریب آئے گی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے باپ کو گالی دے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس طرح کہ وہ کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دے دے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک دوسرے کی جاسوسی، مقابلہ، حسد و بغض اور قطع تعلقی مت کیا کرو، اور خدا کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ بھی فرمان ہے کہ اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو اور ایمان ان کے دلوں میں اترا نہیں ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے عیوب نہ تلاش کیا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب کی جستجو کرے گا اللہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے اسے اس کے گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے رسوا کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ میں آپ کو ولید بن عقبہ کے متعلق بتاؤں کہ اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہمیں تجسس سے منع کیا گیا ہے، البتہ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے خود واضح ہو جائے تو ہم اس سے مواخذہ کریں گے۔